بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على استعين وهو خير معين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توءا وتمتعه فيها طويلا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العلي العظيم. ماہ مبارک رمضان کا یہ 25واں روزہ 25واں دن پروگرام امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ قرآن اور حدیث کے روشنی میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ سورہ صف کی 8ویں آیت ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دے اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا خواہ کفار برا مانے. اب آپ نے توجہ فرمایا اور قرآن کی آیتوں کو بھی سنا، اس کا ترجمہ بھی آپ نے سن لیا. اب ینام المعدہ میں اس کے حوالے سے جو روایت نقل ہوئی وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد نور امامت ہے کہ پروردگار عالم امام مہدی کے قیام کے ذریعے نور امامت کو مکمل اور کامل کرے گا. چونکہ امامت کا نور ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، جب امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا تو امامت کا نور مکمل ہو جائے گا. جب امام اس دنیا میں ظہور کریں گے تو ان کی خصوصیت اور ان کے صفات کیسے کیا ہوں گے اور ان کا چہرہ، ان کا رنگ، ان کا جسم کیسا ہوگا، تو اسی کے حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مہدی میرا فرزند ہے جن کا چہرہ ستارے کی طرح چمکتا ہوگا، ان کا رنگ عربی اور جسم اسرائیلی ہوگا. وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. ان کی حکومت سے اہل آسمان راضی ہوں گے اور ہوا میں پرندے خوش ہوں گے. ان کی حکومت 20 سال چلے گی. پھر اس کے علاوہ دوسری حدیث میں یناب المعدہ میں منقول ہے کہ میرے بعد لوگوں پر خدا کی حجت میرا خلیفہ اور وسیع 12 ہوں گے جن میں پہلے علی اور آخری مہدی ہیں. پھر عیسیٰ نازل ہوں گے اور مہدی کے اختتام میں نماز پڑھیں گے. اس وقت زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہوگی اور مہدی کی حکومت مشرق اور مغرب پر ہوگی. اگر ہم امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کو دیکھنا چاہتے ہیں، امام مہدی علیہ السلام کے انصار میں ہمارا شمار ہو، غیبت کے زمانے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہوگی، ہمیں کس قدر جو ہے امام کے لیے تڑپنا ہوگا، تو ہم کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں جو زمانہ غیبت کے لیے بہت ہی ضروری ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ امام کے لیے انتظار کرنا ہوگا، اور انتظار کے ساتھ ساتھ جیسا کہ انتظار کے حوالے سے جو فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، امام امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ افضل العبادہ الصبر و انتظار الفرج. کہتے ہیں کہ سب سے بہترین عبادت صبر کرنا ہے اور امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کرنا ہے. پھر امام کاظم علیہ السلام کی طرف سے ارشاد گرامی ہے کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، افضل الاعمال امتی انتظار الفرج من اللہ عز وجل. امام رسول خدا سے نقل کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں جو سب سے بہترین عمل ہے وہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کرنا. امام صادق علیہ السلام فرماتے کہ من مات منتظرا لهذا الامر كان كمن كان مع القائم في فسطاته لا بل كان كالضارب بين يدي رسول الله بالسيف. کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ من مات منتظرا، جو مر جائے انتظار کی حالت میں امام زمانہ کے حوالے سے، تو گویا کہ وہ امام زمانہ کے ساتھ خیمے میں ہوں، نہیں بلکہ رسول خدا کے ساتھ جنگ کر رہا ہو. اس کے علاوہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ انتظار الفرج عبادہ. بعض روایتوں میں آیا ہے کہ امام زمانہ کا انتظار کرنا یہ عبادت ہے. اور ابو بصیر سے جو ہے روایت ہے کہ ابا بصیر طوبى للشیعۃ قائمنا المنتظرین لظہورہ فی غیبتہ والمطیعین له فی ظہورہ اولئک اولیاء اللہ الذین لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اے ابو بصیر، طوبیٰ ان شیعوں کے لیے کہ جو ہمارے قائم کے انتظار کرنے والوں
میں سے ہوں گے جن کے ظہور کا انتظار کر رہے ہوں غیبت کے زمانے میں، اور ظہور کے ہونے کے بعد، امام زمانہ کے ظہور کے بعد ان کی اطاعت کرنے والوں میں سے ہوں گے، وہی اللہ کے اولیاء ہوں گے جن پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ حزن و ملال میں زندگی گزاریں گے۔ اس کے علاوہ امام فرماتے ہیں کہ جو جلدی کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ہلاک المستعجلون کذب الوقاتون۔ امام فرماتے ہیں کہ امام تقی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ قد قیل له لما سمي المنتظر، امام زمانہ کو منتظر کیوں کہتے ہیں؟ لأن له غیبہ۔ امام فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ایک طولانی مدت پر مشتمل غیبت ہوگی اور ان کے لیے انتظار کیا جائے گا۔ خروجہ المخلصون وینکر المرتابون، شک کرنے والے انکار کریں گے، مخلص بندے کامیاب ہوں گے، اور یکذب بہ المقاتون، وقت کو طے کرنے والے جھوٹے ہوں گے، ویہلک المستعجلون، جلدی کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے، اور تسلیم کرنے والے کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اور ایک اور شے ہے کہ جس کی ضروری ہے جاننے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنا۔ معرفت امام زمانہ بہت ضروری ہے، جس کے لیے ہمیں ان کی شخصیت کے بارے میں جاننا ہوگا، ان کے حسب نسب کے بارے میں جاننا ہوگا، اور ان کی ولایت کے بارے میں ہمیں جاننا ہوگا۔ اور اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ امام کی محبت کے لیے دعوت ہمیں دینے کی ضرورت ہے، امام سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ من احب ان یلقی اللہ وقد کمل ایمانہ وحسن اسلامہ فلیتولی الحجۃ صاحب العصر والزمان، جو یہ چاہتا ہے کہ امام وقت سے اس حالت میں، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ اس کا ایمان اور اس کا اسلام نیک ہو، تو اسے چاہیے کہ امام زمانہ سے محبت کرے اور ان کی ولایت کو اختیار کرے۔ اور ساتھ ساتھ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ امام کے فراق میں ہمیں گریہ وزاری کرنا چاہیے، دعائے ندبہ پڑھیں، اور دعائے ندبہ میں کہ جو گریہ وزاری کرنے کا جو ثواب ہے اس کا فائدہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ من تذکر مصابنا وبکا لمرتکب منا کان معنا فی درجتنا یوم القیامہ، جو ہماری مصیبتوں کو یاد کر کے گریہ کرتا ہے وہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ رہے گا۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ارحم تلک العیون التي جرعت دموعها رحمة لنا وارحم تلک القلوب التي جزعت واقترت لنا، یا فضیل من ذکرنا او ذکرنا عنده فخرج من عینه مثل جناح الذباب غفر اللہ ذنوبنا۔ اے فضیل، ہمارا جہاں پہ تذکرہ ہو اور ہمارا جہاں پہ تذکرہ اور آنکھوں سے آنسو نکل جائے تو پروردگار عالم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب امام زمانہ کا تذکرہ ہو اور کسی بندے مومن کی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ بھی نکل جائے تو اس کے گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے القیام و تعظیم اللہ عند ذکر اسم۔ جب امام زمانہ کا تذکرہ ہو تو وہاں پہ کھڑے ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں آپ کے سامنے اس پروگراموں میں اس بارے میں تذکرہ بھی کیا کہ جب امام کا نام آ جائے تو فوراً اپنے ہاتھ کو سر پر اور اپنے ہاتھ کو سینے پر لے جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور ایک اور شے ہے جس کے لیے ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں ثواب کو امام کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس اتنی قیمتی شے نہیں ہے کہ جو امام کی خدمت میں ہم ہدیہ کر سکیں۔ جب ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم جب تحفہ پیش کرتے ہیں تو قیمتی سے قیمتی تحفہ ہم اس کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، لیکن جب ہم امام کو دینا چاہیں گے تو کون سا تحفہ ہم پیش کریں گے؟ سارے تحفے تو امام کی خدمت میں ناچیز نظر آئیں گے۔ تو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے، خالی ہے اب وقت آپ کے ہاں موجود ہے تو صلوات پڑھ لیا کریں، 1000 مرتبہ صلوات پڑھ لیا کریں، 100 مرتبہ صلوات پڑھ لیا کریں، اور صلوات پڑھنے کے بعد امام کی خدمت میں ہدیہ کریں۔ 2 رکعت نماز امام کی سلامتی کے لیے پڑھ لیا کریں، اس کا ثواب امام کی خدمت میں ہدیہ کریں۔ اگر آپ کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے اور اگر آپ زیارتوں پہ جا رہے ہیں تو ایک زیارت امام زمانہ کی نیابت میں کر لیا کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو ہر چیز کے حوالے سے امام کو مقدم کریں۔ انشاءاللہ جب امام آپ کو دیکھیں گے کہ یہ میرے لیے اتنے سارے کام انجام دے رہا ہے، اس کے دل میں کتنی محبت ہوگی، تو امام بھی خود آپ کو اپنے آبان و انصار میں شمار کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم آخری چیز آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ امام کے لیے ہم نمازوں کے بعد ہم کیا کریں، کون سی دعا پڑھیں کہ جس کی وجہ سے اماموں نے بیان کیا ہے۔ تو ایک امام فرماتے ہیں کہ تأکد دعا له بعد كل فریضہ خصوصا اخی و صلاۃ الظہر اقتداء بالصادق
علیہ الصلوۃ والسلام فی الدعاء للامام المہدی علیہ الصلوۃ والسلام اخیر صلاۃ الظہر بعد صلاۃ العصر اقتداء بالموسیٰ بن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام. کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اور امام موسیٰ بن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک امام نے ظہر کے بعد کہا اور ایک امام نے عصر کے بعد کہا کہ کون سی دعا پڑھنا چاہیے اور کون سے جو ہے دعا کے لیے کہا گیا ہے کہ 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے. کہتے بعد صلاۃ الصبح فقد ورد استحباب ان یقول 100 مرہ یا رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بعدک رغبتی من النار. اے میرے پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہماری گردنوں کو جو ہے آگ سے محفوظ فرما. اور ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ صبح و شام امام کو یاد کرتا رہے. امام کے ملنے پر امام ایک ایسی نعمت عظمیٰ ہے جس کے ملنے پر ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور ہمارے لیے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ امام کے لیے ہم زیارتیں پڑھیں, امام کے لیے دسترخوان بچھائے, امام کے لیے مجلسوں کو برپا کرے, اور یہی ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنیں گی اور یہی ہمارے لیے امام کے آبان و انصار میں شمار ہونے کا ذریعہ. انہی باتوں سے ہم اپنے اس مختصر سے گفتگو کو ہم تمام کرنا چاہتے ہیں اور اسی پروگرام کو انشاءاللہ اس دورے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ اگر امام کی طرف سے توفیق ملے تو انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ, ایک نئے دورے کے ساتھ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں ہم یہی گزارش کریں گے کہ اگر ہمارے پروگرام سے آپ استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پیج کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں. اور اس وقت تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.